وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. انسانی معاشرے کی مشکلات کا حل مشکل کشائے زماں. ان کے آنے میں دیری اعمال کی وجہ سے اعمال کو درست کریں، فکر کو درست کریں اور دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن برحمتک یا رحمان. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تخلیص عقائد
ڈی کنڈیشننگ آف بلیفس کے عنوان سے یہ ہماری آخری کڑی ہے۔ کوشش یہ کی گئی ہے ان مجالس میں، بہت سے غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں، وہ تمام کے تمام ظنون ہیں، ظن ہیں، یعنی ازمپشنس ہیں، ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین حقیقت کا نام ہے، قرآن حقیقت کا نام ہے، اہل بیت حقیقت کا نام ہے۔ ایلیوژن میں، ازمپشن میں، تصورات میں دین ایسا نہیں ہوتا۔ انسان ان توہمات سے جب تک دور نہیں ہوگا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دین اسلام نے توہمات سے لڑنے کا ابتدا سے بیڑا اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عرب بہت زیادہ توہمات میں ملوث تھا۔ اگر اس کے سامنے کوئی چھینکتا تھا تو کہتا تھا یہ کلبی، اس لیے کہ کوئی چھینک دیا سامنے، اس کے معنی موت آنے والی ہے، مرنے والا ہے۔ اتنا وہ توہم رکھتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ یہ چھینک تمہارے حیات کی دلیل ہے، بجائے اس کے کہ قلبی کہو الحمدللہ رب العالمین۔ قلبی کے معنی میرے کتے کے لیے، یہ جو موت آئی ہے میرے کتے کے لیے۔ اسلام نے کہا یہ موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ جتنا فرق موت اور زندگی میں ہے، توہمات و اسلام میں ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، جتنی زندگیاں ہماری توہمات میں، سپرسٹیشن میں گزرتی ہیں، ان سے جب تک مقابلہ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ خصوصاً میں نے دیکھا ہے اپر کلاس طبقے میں یہ چیزیں اور زیادہ ہیں، نہ یہ کہ غریبوں میں بلکہ دولت مند حضرات کے پاس، جن کے پاس خدا نے کامیابی دی ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں بھی باتیں دیکھی ہیں ہم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف ہے، ایک خوف ہے، اور بزنس بھی جو ہوتا ہے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا خوف دلا کر کے بزنس کرتی ہے۔ دین اسلام نے پریکٹیکل ایسپیکٹ کو دیا۔ ایک مثال دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پروفیشنلزم۔ میرے جوانوں، بچوں، میری بیٹیوں، بچوں، بہنوں، اچھی طرح سے یاد رکھو، اللہ نے انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، اور مومن وہ ہے جو صلاحیتوں کو استعمال کرے اس کے اپنے عقل کے اعتبار سے۔ جس بات کا مجھے علم نہیں ہے، سب سے بہتر جواب آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں معلوم ہے۔ 99% سوالات کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، معلوم نہیں ہے بھائی، نہیں معلوم ہے۔ سب مولوی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اس کو معلوم ہو، نہیں بھائی، مولوی ایک مخصوص طبقے کی چیز ہے، ایک پرٹیکولر ایریا میں علم رکھتا ہے، اس سے زیادہ آپ اس سے امید مت رکھیے۔ سوال کیوں کرتے ہیں آپ؟ لیکن امیدوار رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ اس سے مربوط رہتے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں سلونی۔ جو اللہ کی ذات سے مربوط رہتے ہیں ان سے جو سوال کریں، مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پوچھو، میں جواب دوں گا، بجائے اس کے کہ مولا سے چاند پہ جانے کا راستہ پوچھتے، مریخ پہ جانے کا راستہ پوچھتے، سر کے بال پوچھے۔ جنہوں نے بالوں کو پوچھا وہ آل کے پیچھے رہے۔ تو یہ انسان کی سطحی فکر ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سینس آف ریسپانسبلٹی،
احساس مسئولیت اگر نہیں ہے تو پھر انسان نہیں ہے۔ احساس مسئولیت ایک ایسی چابی ہے زندگی کی کامیابی کی، اگر یہ احساس نکال دیا جائے تو پھر انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ پرند میں چرن میں ذات پروردگار نے نیچرل احساس رکھا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں وہ لوگ اپنے رزق کی تلاش میں، بہت اچھی بات کہی گئی ہے، ان پرند سے بھی سبق سیکھو۔ پرند صبح اٹھتے ہیں اور شام کو دن بھر کوشش کرتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ذخیرہ نہیں کرتے کل کے لیے۔ یہ پرند سے جو ہے سبق سیکھو کہ تم کل کی فکر نہ کرو، جس نے آج دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ توہمات میں قرآن مجید یہ کہتا ہے، ایک مثال دے رہا قرآن، جیسے موب والا بیٹا، عربوں میں اگر کوئی شخص بیٹا کہہ دیتا تھا حقیقت میں بیٹا تھا، اور اس سے لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ اسلام نے اس توہم کو حقیقت سے بدلنے کے لیے، اگر بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے محرم ہوتی ہے، بہو محرم ہے، خدا نخواستہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بہو سے باپ شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بیٹی کی طرح ہے، بہو ہے۔ لیکن منہ بولا بیٹا، پالکڑا بیٹا اگر مر جائے تو وہ بیٹے کی بیوی اس کے لیے حلال ہے۔ یہ توہم یہ تھا کہ منہ والا بیٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت میں بیٹا ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے قرآن میں اصحاب رسول کا کسی کا نام نہیں ہے۔ ایک نام قرآن میں ہے سورہ احزاب میں، زید سرکار کے ساتھ رہنے والے جن کو سرکار اپنا بیٹا کہتے تھے، اس کو توڑنے کے لیے حکم پروردگار، دونوں میں اختلاف ہوا، طلاق ہوا، سرکار نے اس بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا۔ ایک آسان کام نہیں ہے، بہت زیادہ سخت کام ہے۔ ایک توہم کو توڑنے کے لیے اتنا ڈراسٹک ایفرٹ اٹھانا پڑتا ہے، تو یہ اچھی طرح سے سمجھیے۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی توہمات کی، سپرسٹیشنز کی زندگی مت گزارو، حقیقت کی زندگی گزارو۔ تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی تمہاری تقدیر پر ہاتھ لگا نہیں سکتا، تمہاری کوشش ہی تمہاری کوشش ہے۔ قیمت کل امرئ ما احسنہ، ہر شخص کی قیمت کیا ہے؟ اس کی ہمت ہے۔ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ فلاں جاب کر رہا ہوں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، اللہ کا ہر ایک کو گھر بنائے، ہر ایک کو گھر دے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بزنس کر رہا ہوں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، مومنین کے لیے ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے معنی کہ ان کے پاس اس کی زیادہ اہمیت، اس کی قیمت بھی اسی طرح سے ہے۔ گھر ختم ہو جائیں گے مگر تعلیمی ادارے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہیں میرے ساتھ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ چند سال پہلے اسی مقام پر، یہاں میدان تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی ادھر پرانی، میں نے یہاں پر 11 اور 12 کو محرم کو 2-3 سال مجالسیں پڑھی ہیں۔ پہلے ہی سال میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ لوگ اس میدان کو تعلیمی ادارے سے بدلیے۔ ہمارے امام بارگاہیں اگر علم سے بدل جائیں تو ہماری قسمتیں بدل جائیں۔ ہماری مسجدیں اگر تعلیمی ادارے بن جائیں تو قسمت ہماری مومنین کے مسلمانوں کی بدل جائے۔ نماز 5 وقت کی نماز کے بعد ختم۔ سرکار کے زمانے ایسا نہیں تھا۔ مسجد سینٹر آف آل ایکٹیویٹیز، یعنی
کمیونٹی سینٹر تھی مسجد، امام بارگاہیں اور یہ تمام میدان سینٹر آف ایکٹیویٹی بنائی ہے، یہاں پر تعلیمی ادارہ بنائی ہے۔ میں نے پہلا سال جب شریکت الحسین میں پڑھا تھا 15 سال پہلے، جب منظور بھائی نے کہا کہ آئندہ سال بھی آپ کو آنا ہے، میں نے کہا ایک ہی شرط پر کہ آپ اسکول بنائیے۔ الحمدللہ آج اسکول چل رہا ہے، 360 اس بچے ہیں اور بہترین اسکول ہے، ریزلٹس بھی بہترین ریزلٹس ہیں۔ امید ہے کہ یہاں کے کرتا دھرتا بھی امید ہے کہ خواب دیکھیں، نہ صرف اسکول کا، کالج کا، آئندہ اور قوم کو بڑھانے کا۔ اتنی شیعہ بڑی کمیونٹی، نہ ہماری یونیورسٹی ہے، نہ ہمارا ایک ہاسپٹل ہے نام ہاسپٹلس ہیں، لیکن اس معیار کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم توہمات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر علم کے میدان میں آئیں، عمل کے میدان میں آئیں، ہم سب کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صلوات سب مل کر درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوں، جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ یہاں پر وحدت المسلمین نے، اس کمیٹی نے، منتظمین نے اس قابل سمجھا کہ حقیر آئے یہاں پر، اور شاید پہلی مرتبہ یہ ممبر بنا بھی ہے، اور پہلا مجھے افتخار ہے کہ پہلا انسان ہوں، پہلا ایک خدمت گزار ہوں، اس ممبر پر بیٹھا ہوں۔ اور میں کمیٹی کے افراد، اس کے بعد آپ تمام مومنین، فرداً مومنات دور دور سے یہاں پہ تشریف لا رہے تھے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جب سے یہاں کراچی آ رہا ہوں، 30 سال سے زائد، 95 سے میں نے شروع کیا تھا، 5 مجلسوں سے 30 ایئرس پلس ہو گئے ہیں۔ 30 سال سے مسلسل ہمارے ساتھ ہیں سہیل عباس بھائی اور ان کی ٹیم، اور یہ 2 سال سے مسلسل امام بارگاہ ابو طالب کے کرتا دھرتا غلام عباس ہیں، ناصر ہیں، ان کی پوری ٹیم، اور یہاں کی پوری ٹیم، حفاظت کرنے والے فروخ میاں، نام ہر ایک کا لوں گا تو وقت نکل جائے گا۔ ان تمام نے بڑی محنت کی، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے۔ خدایا پروردگارا، آپ کی تمام کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، آپ کے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں، آپ سچے منتظرین امام زمانہ میں شامل ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ فیوچر کو، مستقبل کو انسان اپنے ہاتھوں سے سنوارتا ہے۔ یہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے، اگر اسکول کی صحیح رہنمائی نہ ہو تو ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ اس طرح سے کمیونٹی کا فیوچر بھی ویل آرگنائز بیہیویئر سے، آرگنائزیشن سے، انتظام سے اور نظم و ضبط سے کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن کو شہد کی مکھی بننا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت مثال ہے، قرآن میں سورہ نحل ہے، 16واں سورہ ہے،
نام ہی نحل ہے، شہد کی مکھی، اور بہت اعجاز. آپ سائنٹیفک جائیے طریقے سے اس کا کام دیکھیے. اس میں ایک لیڈرشپ بھی ہے. خاص بات ہے کہ کوئین کے پیچھے سب جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایک رہبر ہو، رہبر کے پیچھے پوری قوم، تصور کریں پورا پاکستان ایک عالم کے پیچھے ہو جائے. مگر ہمیں توڑا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے وہ کہہ کر کے. اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے ایک نیوکلیس بنے. ایران کی سب سے بڑی کامیابی وہ ایک رہبریت ہے، اور ایسی رہبریت جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایسا کامیاب کر دیا ہے جس کا تصور پورے مڈل ایسٹ میں 7 یونیورسٹیز بہت مقبول ہیں. پورے یونیورسٹیز میں ایران میں 100 یونیورسٹیز ہیں جو اس سے کہیں بہتر ہیں. ماڈرن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا بھی. ابھی جو آپ نے دیکھا اسرائیل کے خلاف ڈرون کا ایک چھوٹا سا جلوہ تھا، بڑا نہیں، ابھی نہیں. وہ بڑے تو ابھی وہ ذوالفقار تو باقی ہے. جب وہ نکلے گی تو انشاءاللہ یہ پورا نظام صہیونزم ختم ہو کے رہے گا. ایک دن آنے والا ہے. میں نے محفل مرتضیٰ میں 15 سال پہلے ایک مجلس پڑھی تھی، ابھی وہ ٹکڑے کہیں پر باقی ہیں تو دیکھ لیجیے. اس میں کہا تھا ایک دن ڈسیسو جنگ ہونے والی ہے، یعنی ایک ایسی جنگ ہونے والی ہے جس میں پورا حق پورا باطل سامنے آئے گا. وہ آ چکا ہے، پورا حق پورا باطل. آج کربلا نمودار ہو چکی ہے. اب آپ کو کدھر جانا ہے اب طے کریں. آپ مسلمان کو کدھر جانا چاہیے اس کو طے کرنا چاہیے. سب کچھ سامنے ہے، اس کے سامنے ہے. تو ایک لیڈرشپ نے دنیا کو بتایا. مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے سمجھیے. عموماً جب میں زیارت کو جاتا ہوں، عموماً جو سفر کرتا ہوں میں سادے لباس میں ہوتا ہوں، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی پہچانے بھی اچھا ہے، گم ہو جانا ہی اچھا ہے. پہچاننے سے کیا فائدہ ہے؟ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، دوسرا کیا پہچانے گا. مشہد گیا تھا، میں سادے لباس میں تھا، کسی ایرانی نے پہچان لیا. جمعہ کا دن تھا، سامنے خطیب جمعہ کے سامنے مجھے بٹھا دیا. وہاں ہر ہفتہ بہت توجہ میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں پورے پاکستان کو کم از کم کراچی کو منظم کریں. ایران میں ہر ہفتہ مشخص ہے کسی نہ کسی شخص کے لیے، کسی نہ کسی ہدف کے لیے. جب میں بیٹھا تھا وہ ہفتہ زمینداری کا تھا، کسانوں کا تھا، کاشتکاری کا تھا. وہ ہفتے میں منسٹر، اسی ایریا کا منسٹر جمعے کے خطبے سے پہلے تقریر کر رہا تھا. کہاں کہاں قحط ہے، کہاں کہاں بارش ہوئی، کتنا کتنا فصل ہوا، کتنا فصل کا اضافہ ہمارے پاس ہے. وہ تقریر کر رہا تھا. میرا دل کہتا جا رہا تھا اگر یہ دنیا ہے تو دشمن کو لرزنا ہی چاہیے. اتنا کلوز کمیونیکیشن پبلک سے کہ ہر ہفتے میں ایک اسائنمنٹ ہے. مثلا ایک ہفتہ ہے اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے. سارے ایران میں ٹیچرز، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا سلسلہ ہر جمعہ خطبے میں سارے ایران میں وہ ٹیچر سے متعلق ان کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ کیسے پڑھاتے ہیں، کیا کیا چاہیے، یہ تمام گفتگو ہے. ایسے خطبوں سے دشمن کو لرزنا چاہیے. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ان کو اسی لیے 57 مسلم کنٹری کے جمعوں سے کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. خطبے دنیا میں کتنے ہوتے ہیں؟ کراچی میں کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس اسٹیٹسٹک ہے؟ مسلمانوں کے ہزاروں خطبے ہوتے ہیں. جی شیعوں کے خطبے ہوتے ہیں، اسٹیٹسٹک ہے؟ کوئی آمار ہے؟ خطبے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پوری دنیا میں کتنے خطبے ہو رہے ہیں؟ ملینز آف خطبے. مگر کوئی خطبہ سائملٹینیس وائٹ ہاؤس میں ٹرانسلیشن ہوتا نہیں ہے. ایک ہی خطبہ ہے جو سائملٹینیس ایک جملہ نکلتا ہے وہ ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے. ارے بھائی وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تہران یونیورسٹی سے، تم کیوں سن رہے ہو؟ جملہ سن لیجئے. جو زندہ ہوتے ہیں ان کی سننی ہی پڑتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ
محمد وعجل فرج. یہ دنیا یہ ہے دنیا یونٹی اور آرگنائزیشن کا. اگر ہم لوگ پورے 52 ویکس سال کے جو 52 ہفتے ہیں ان کو تقسیم کریں, ہر ایک ہفتے کو الگ الگ چیز کے لیے اسائن کریں. مثلا لڑکیوں کے شادیوں کا مسئلہ کیا ہے, لڑکوں کا مسئلہ کیا ہے ایک ہفتے میں, ایجوکیشن کا مسئلہ کیا ہے ایک ہفتے میں, یہ بزرگ لوگ جو جن کی ایج ہو گئی ہے ان کے کیا پرابلم ہیں ایک ہفتے میں. اس طرح سے تقسیم کر کے پورے پاکستان میں ہر مسجد میں جہاں جمعہ ہو رہا ہے, اگر یہ گفتگو ہو تو چند سال کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی. دین آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, دین کرتا قیام کرو. دین کہتا کھڑے ہو, بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. نماز کو قائم کرو, قیام کرو, تم سٹینڈ اپ, کھڑے ہو جاؤ. بیٹھ کر کے کوئی دفاع نہیں کر سکتا. میں تو مثال دیتا ہوں, بہتر دیکھیے اچھی طرح مثال کو یاد رکھیے. اور آج شب عاشور ہے, زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہی اچھی طرح سے قیام قیام قیام. اقیموا الصلاۃ, سوئی ہوئی نماز, بیٹھی ہوئی نماز, لیٹی ہوئی نماز. اسلام کہتا ہے نہ, کھڑی ہوئی نماز. کیا مانے بھائی؟ مسئلہ نا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں, کوئی دشمن آیا آپ کا حملہ کیا, آپ لیٹے رہیں گے؟ آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ پہلا ری ایکشن کھڑے ہو جانا ہے. جب کھڑے ہونے کے بعد پھر دفاع کریں گے. اسلام بھی کہتا ہے دیکھو جھوٹ کھڑا ہوا ہے, دھوکہ کھڑا ہوا ہے, لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں, جی بے ایمانی کھڑی ہوئی ہے, اس کا قیام کرو. جھوٹ کو کھڑے ہو کر کے مکھا مارو, دغابازی کو کھڑے ہو کر کے مکھا مارو. جب تک کہ تم نے قیام نہیں کیا اس وقت تک ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. سورہ حدید قرآن کا 57 سورہ ہے, 25 آیت ہے, تحفہ ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کیوں آتے ہیں, کیوں آئے پیغمبران؟ مولوی کا کیا کام ہے, ممبر کا کیا کام ہے؟ ممبر کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کو لڑائیے ان کو لڑائیے. انہوں نے کیا کہا, میں چار دیواری میں دوسرے کو برا کہہ کر کے خوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دین کا فائدہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو وہ دے تاکہ ان کا قلب روشن ہو جائے, نہ ہے کہ ان کو سلا دیا جائے. سب بٹھا کے کہتے ہیں تم جنت جاؤ گے جنت جاؤ گے, لوگ خوش ہو کے نعرے لگے ہوئے ہیں. بھائی جنت جانا کمال نہیں ہے, اس دنیا کو جنت بنانا کمال ہے. اسلام آیا تھا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے, جنت کی ہوا کھلانے کے لیے اسلام نہیں آیا تھا. کھڑے ہوئے آپ لوگ بیدار نوجوانوں, ان باتوں میں کوئی دم ہی نہیں ہے. مولانا کیا تبرہ چھوڑ دیں؟ کس نے کہا تبرہ چھوڑ دو؟ روزانہ نماز پڑھتے تبرہ کرتے, ہر مسلمان تبرہ کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. نماز ختم ہوگی, پروردگارہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما. وہاں ختم نہیں ہوتا سورہ, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. یہ ہو گیا تبرہ, غیر المغضوب علیہ. تو ہر مسلمان تبرہ بھی کرتا ہے, تبرہ بھی کرتا ہے. ایسا تبرہ کیجئے کہ سب مل کے کریں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وعجل. بڑی ذمہ داریاں ہیں, بڑی ذمہ. شادیوں کے رسومات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بے حجابی بڑھتی چلی جا رہی ہے, مکس پارٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, سنورنے کا ڈپارٹمنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ دلہن جو ہے تیار ہوتی ہے تو 4 گھنٹے لگتے ہیں. نہیں معلوم لگنے کے بعد وہ نماز کیسے پڑھتی ہے, اس کے بعد 2-4 نمازیں کا قضا کیا ہوتی ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو ہمارا فیوچر کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. تو ایک جملہ سن لیجئے. ایڈورڈ برنیز 1891 میں پیدا ہوا ہے آسٹریا میں, اور امریکہ مائیگریٹ کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے پی ایچ ڈی ایک ٹاپک میں, PR پبلک ریلیشن شپ سائیکالوجی. اس میں وہ کرتا ہے اپنی ڈگری. اس کے بعد
امریکہ میں اس زمانے میں ایک عورت کا سگریٹ پینا ٹابو تھا، ٹابو یعنی معیوب تھا، کہ اس کو کیسے ختم کریں؟ کہ کرو یہ کہ 200 لڑکیوں کو ایک بڑے جلوس میں بانٹ دو، بانٹ کر کے ان سے کہو کہ وہ سگریٹ جلائیں، اور جیسے ہی لڑکیوں نے جلایا تو سب کے ذہن میں آیا کہ کوئی بات نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں، چنانچہ آج اتنا ہو گیا کہ سب پی رہے ہیں۔ پریشان ہمارے پاس بھی آج بھی پروپیگیشن کی جو سائیکالوجی ہے خطرناک ہے، وہ لوگ پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ میں پارسال اسکردو میں تھا، پتہ چلا کہ ایک چوراہے پر چند بے حجاب لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، لباس پراپر نہیں ہے اور کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکردو میں میجورٹی مومنین کی ہے، پورے کے پورے باحجاب عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سائیکالوجیکل وار ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 500 محجبہ اور لڑکیاں وہاں جا کر کے کچھ نہ کریں، کھڑے ہو جائیں۔ تو دین کو جو ہے جب تک پریکٹیکل ایسپیکٹ کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہمارا فیوچر برائٹ نہیں ہو سکتا، ہمارا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں، تمہارے سامنے بڑے بڑے کام ہیں۔ ایجوکیشن کامیابی نہیں ہے، بہتر ایجوکیشن کامیابی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے چائنا ویسٹرن کنٹری سے 30 ایئرس آگے بڑھ چکا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس ایجوکیشن کا بجٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس بجٹ کے چکر میں مت جائیے، ہر گھر کو اسکول بنائیے، ہر گھر کو، ہر امام بارگاہ کو اسکول بنائیے، چھوٹے چھوٹے اسمال اسکیل انڈسٹریز ہر ایریا میں ہونا چاہیے۔ میں اس امام بارگاہ کے چاروں طرف مومنین اپنے مسلمان ہیں، اس ایریا کو ایک نمونہ بنائیں، صفائی کا نمونہ، ایمانداری کا نمونہ، اخلاص کا نمونہ، پریکٹیکل کیجئے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا فیوچر تابناک نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ دین آیا تھا اسی کے لیے، دین ہوا کھلانے کے لیے نہیں آیا تھا، حقیقت بتا کر کے انسان کو قیام کرانے کے لیے آیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نا صلوات پڑھے سب مل کر کے اچھی طرح سے، اللہ۔ آج کا چیلنجنگ، نوجوانوں، چیلنجنگ ایشو آج کا صرف ایجوکیشن نہیں ہے، پرفیکشن ہے ایجوکیشن میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہو جوان بچے، صرف 70% نہیں ہے۔ معلوم ہے جاپان میں پنپنے کا واحد طریقہ 80 ایبو ہے، اس سے کم ہو تو کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اگر نوجوان چاہتا ہے کامیاب ہو، یہ زمانہ آ چکا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، ٹیکنالوجی کے حد میں آپ کنٹرول کریں، ایجوکیشن ٹاپ ہو، اور اس کے ساتھ ایجوکیشن اگر نہیں کر سک رہے ہیں تو تجارت صداقت و امانت سے ہوتا ہے، دھوکے سے نہیں ہوتی۔ اگر تجارت کرنا ہے سچ بولیے، امین بنیے۔ سرکار نے 2 چیزیں پیش کی، دیکھیے اچھی طرح سے، اقدار انسانی، اقدار ایمانی۔ اقدار یعنی میرٹس، فضائل انسانی، فضائل ایمانی۔ فضائل انسانی کیا ہیں؟ سچائی، امانت داری، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اور فضائل ایمانی کیا ہیں؟ نماز گزار ہونا، زاہد ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ فضائل ایمانی ہیں۔ سرکار نے پہلے جس چیز کو بتایا 40 سال، فضائل ایمانی نہیں ہیں جی، ایمان کے میرٹس نہیں ہیں، انسان کے میرٹس ہیں۔ کفار قریش کہتے تھے یہ امین جا رہا ہے، یہ سچا جا رہا ہے۔ معلوم ہے ابھی اسٹیٹسٹک کیا نکلا ہے؟ 4 سال پہلے انٹرنیشنل اسٹیٹسٹک میں بتایا گیا جاپان فرسٹ ہے سچائی اور امانت داری میں۔ مسلمان شروع ہوئے 33 سے، اور ہمارا کنٹری ماشاءاللہ اتنا نمبری ہے کہ 161۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ۔ ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر ہم حسینی ہیں تو سچ بولنا چاہیے،
اگر حسینی ہیں تو امین ہونا چاہیے، اگر حسینی ہیں تو متقی ہونا چاہیے، اگر حسینی ہیں کربلا میں جا کر کے آپ نے زیارت پڑھی السلام علیک اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ حتی اتاک الیقین، آپ نے پڑھ تو لیا، خود نماز نہیں پڑھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ بے نمازی ہو کہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ عزیزان گرامی، دین ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے چونکہ آج پورا نتیجہ مجھے نچوڑ پیش کرنا تھا۔ توہمات کی دنیا سے، سپرسٹیشس دنیا سے نکل کر کے ریالٹی کی دنیا میں آئیے۔ چائنا میں کوئی شک نہیں کرتا کہ کل اس کا چونکہ سامنے بلی آ گئی ہے اس کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کون سی دنیا یار، بلی آ جائے، شیر آ جائے، گائے مارا ازینچے کے گاؤ آمد و خرف، انسان کو چلتے چلے جانا چاہیے، یا گدھا سامنے آئے یا گھوڑا سامنے آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارا ارادہ جتنا پختہ ہوگا اتنی کامیابی ہوگی، اگر ارادے تمہارے پختے نہیں ہوں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ پھر مجھے یہ ربائی اچھی طرح سے پسند آتی ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ ابھی حال میں ایران کی ایک شپ پورا 360 یعنی گلوب کو طے کی ہے، پورے رف واٹر سے گزرتے ہوئے پورے گلوب کا پھرا ہے۔ کہتے ہیں یہ فرسٹ ہے پورے سائنٹیفک ڈسکوریز کے ساتھ۔ دیکھیے ویژن، فیوچر، ہم کیا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ کی حکومت۔ امام زمانہ کی حکومت کیسے ہوگی؟ کیا ایسے ہی ہوگی ہوا میں؟ ایسے امام کے ساتھی ہونا چاہیے جو علم میں ایسے پرفیکٹ ہوں کہ اس زمانے کے علوم میں آگے ہوں، تو وہی امام کے ساتھی بن سکتے ہیں، صرف دعاؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں سے، تربیت کیجئے، اس ایریا کو پاک و صاف بنائیے، ایجوکیشن میں ٹاپ بنائیے، اسمال اسکیل انڈسٹریز بنائیے، انشاءاللہ چند سالوں کے بعد دنیا دیکھے گی یہ نمونہ ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال کیوں دی گئی؟ دیکھیے شہد کی مکھی جب نیکٹر لیتی ہے پھولوں سے، پھولوں کو تکلیف نہیں دیتی، کسی کی پنکھڑی کا بھی اثر نہیں ہوتا، صرف رس کو نکالتی ہے، نکالتے ہوئے اتنا احتیاط کرتی ہے کہ پھولوں پر کوئی اثر ہونے نہ پائے۔ کسی کے علم سے استفادہ کرنا ہو تو کسی کو ہرٹ کر کے نہ کرو، علم سے استفادہ کرو، استفادہ کرنے کے بعد نکلو تو یہ شہد صحت کے لیے بہترین شفا ہے۔ انسان بھی مومن بھی شہد کی مکھی طرح سے ہونا چاہیے، علم کو لینا چاہیے، جانے سے پہلے ایک سمندر چھوڑ کے جانا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اختتام پر ایک جملہ اور انشاءاللہ اس کو بار بار دہرائیے، اس بچوں کو سکھائیے۔ آئی کین، آئی ول، میں کر سکتا ہوں، بچوں سنو اچھی طرح سے، میں کر سکتا ہوں، کروں گا، میں کر سکتا ہوں، کروں گا۔ آئی کین، آئی ول، میں کر سکتا ہوں، کروں گا، میں کر سکتا ہوں، کروں گا۔ نہ جادو ہو گیا ہے، تقدیر خراب ہے، ہمارا خاندان خراب ہے، یہ خراب ہے، نہ، میں کر سکتا ہوں، کروں گا، اس لیے کہ میں جس سے جڑا ہوا ہوں اللہ اکبر ہے، میں جس سے جڑا ہوا ہوں وہ علی ہے۔ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، ہم علی کے دیوانے
حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں۔ خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہل، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر۔ آگ سے مراد جنگ ہے، آگ سے مراد جنگ ہے، عربی میں آگ کے معنی جنگ۔ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں۔ ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بن، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وعجل وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ شب عاشور ہے، امام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کربلا صرف مصائب کی جگہ نہیں ہے، ایجوکیشن کا بہترین مقام ہے۔ ہر طرح کا ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، انسپائر ہونا ہے تو کربلا سے لیں۔ رات کو امام نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 حصوں میں۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، صلہ رحم کربلا کے میدان میں، تیسرا حصہ فوج کی تیاری کے لیے۔ پہلے حصے میں تبری ہسٹورین ہے، بہت زیادہ مشہور اور مسلمان بہت مانتے ہیں اس کو۔ تبری نے لکھا ہے مقتل کربلا میں جس طرح سے عبادت ہوئی دنیا کے کسی مقتل میں نہیں ہوئی۔ دبی کا دبی النحل، ایسے جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی تھیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں حسین کے خیام سے آ رہی تھی۔ پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ شروع ہوا۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے۔ ایک خیمے کے سامنے حسین رکتے تھے، اندر سے بیویوں کی آواز سنتے تھے۔ آن محمد کو بٹھا کر زینب نے کہا کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جانوں کا عزیز نہ کرنا۔ حسین آگے بڑھے، ام فروہ قاسم کو بٹھائے کہہ رہی تھی چچا پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ آگے بڑھے، توجہ، ام کلثوم رو رہی تھی، سامنے کوئی نہیں تھا۔ مولا نے کہا عباس جاؤ، جا کر کے ام کلثوم کو سمجھاؤ۔ عباس داخل ہوئے، شہزادی کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عباس کل ہر ایک اپنی گودی کو خالی کر رہا ہے، کاش میرا بھی کوئی ہوتا۔ تو مولا عباس نے کہا شہزادی کل ایسا وقت آئے آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دیں۔ ایک خیمے سے گزرتے ہیں، امام سنتے ہیں، ماں کی دعائیں نہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا۔ امام نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا یہ کیسی مائیں ہیں؟ ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کا بچہ پھلے بڑھے آگے ترقی کرے، مگر یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے کیا انہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے؟ اپنی فطرت کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ پروردگارا یہ ملاقات۔ مرحلہ تیسرا آیا، کچھ اذانیں مجھے یاد ہیں۔ پہلی اذان
سرکار کے جانے کے بعد لوگوں نے خواہش کی بلال سے اذان دو. بلال کہتے تھے نہ 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 میں نہیں دوں گا. یہاں تک کہ مدینہ سے چھوڑ کر چلے گئے. چند دنوں کے بعد واپس آئے تو سیدھے شہزادی کے دروازے پر سلام کیا. شہزادی آیا ہے غلام آپ کا. بلال تم آ گئے. ایک مدت ہوئی تھی بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی, ذرا اذان سنا دو. بلال گئے. اللہ اکبر. شہزادی کے سامنے بابا کا زمانہ آیا. 6 مہینے تک بابا آتا رہا. السلام علیکم یا اہل بیت, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس گھر کے ساتھ کیا ہو گیا؟ لکڑیاں جمع کی گئیں. اس گھر کے ساتھ ہوا کیا ہوا؟ علی کے گلے میں رسی آئی. شہزادی نے مصلی بچھایا. دور قریب آتا گیا, یہاں تک کہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. مولا نے کہا بلال اذان روک دو, فاطمہ بے ہوش ہو گئی. دوسری اذان 30 سال بعد. کوفے میں مولا کا مؤذن تھا, لیکن 19 رمضان سن 40 ہجری کی صبح مولا نے اپنے مؤذن سے نہیں کہا, خود اللہ اکبر. مدینے کی کوفے کی عورتوں نے بچوں کو جگایا. کچھ قیامت آ رہی ہے, مولا اذان دے رہا ہے, جاؤ جاؤ. تھوڑی ہی دیر میں آواز لقد تمت. ارکان خدا گر گئے. دوسری اذان. تیسری اذان کربلا میں امام حسین کا مؤذن موجود تھا جس کا نام ہے حجاج ابن یوسف. حجاج راستے میں مولا کے ساتھ وہ اذان دیتا تھا. اذان دینے کے لیے خوش آواز مؤذن چاہیے, لیکن صبح عاشور امام حسین نے حجاج سے نہیں کہا تم اذان دو, بیٹا علی اکبر تم اذان دو. روئیں گے. ایک جملہ سنیے اچھی طرح سے. پہلی اذان بلال کی اذان کا اثر, بی بی بے ہوش ہو گئی. دوسری اذان کا اثر, پورے کوفے میں کوہرام مچ گیا. علی اکبر کی اذان کا اثر مجھے نہیں معلوم خیام میں کیا بات ہوئی, مگر اتنا معلوم ہوا کہ ادھر سے حر آیا اپنے ساتھ کچھ افراد کو لے کر کے, مولا مجھے بخش دیجئے. مولا نے کہا میں نے بھی بخش دیا, تو آزاد ہے. کہا مولا اگر بخش دیے تو مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. مولا سے کہا مولا آپ ہمارے مہمان ہیں, حر جاؤ تم میرے مہمان ہو, اجازت دیجئے جنگ کی. علی ابن حر گئے میدان میں. حر گئے باپ بیٹا, زخمی ہو کر بیٹا گرنے لگا. باپ کو پکارتا ہے بابا آخری سلام. حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں علی ابن حر کے سراہنے. بعد میں حر آئے, مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ مولا نے کہا حر تم ضعیف ہو بیٹا جوان. اجرکم علی اللہ. آخری مجلس ہے نا بھئی, آخری مجلس ہے. کل انشاءاللہ شام غریبہ ہم لوگ مکتب اہل بیت کے ماننے والا 12 اماموں کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہر امام آنے والے امام کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ امام ہے تمہارا, اور گویا آفس آف دی امامت کو امام حوالے کرتا ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. جس عالم میں امام حسین نے امامت کو دیا ہے, جس عالم میں سید سجاد نے امامت کو لیا ہے,
کسی امام نے نہیں لیا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں میرا بابا میرے شانے کو ہلایا، میں نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ ریش سفید ہو چکی ہے، کہنا لباس پر خون کے نشان ہیں۔ میں نے پوچھا آئین عمی العباس، بابا بابا چچا عباس کا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ قد قتل، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر سید سجاد نے پوچھا این علی اخی علی، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ امام سمجھے اب سب کا نام پوچھے گا، سب کی فہرست پوچھے گا۔ جملہ سنیے، اگر کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہو جائے، کسی جوان کا انتقال ہو جائے، نفسیات کے ماہر کہتے ہیں باپ سے فوراً مت کہو کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے، آہستہ آہستہ خبر سناؤ۔ پوچھا سید سجاد نے علی اکبر کہاں ہیں؟ مولا نے ایک جملے میں پورے عاشور کے مصائب بیان کر دیے، بیٹا مردوں میں تو اور میں بیٹا مردوں میں یا تو ہے یا میں ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں، یہ امامت تمہارے حوالے، بیٹا جب پلٹ کر مدینے جانا، ہمارے چاہنے والوں کا ہمارا سلام کہنا، اور جب کہنا جب کبھی پانی پینا میں سوچتا ہوں اب پانی میں مزہ کیا رہا، جب بھی پانی لیا ہائے حسین جب کبھی پانی پینا۔ روایتوں میں کہ امام نے سید سجاد کو سینے سے لگایا، سید سجاد نے ایک سوال کیا، بابا کیا آپ نے تعارف نہیں کروایا؟ بتائیں نہیں ان کو آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا میں کہتا رہا رسول اللہ کا نواسا ہوں، علی کا لاڈلا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر پوری طرح سے حاوی ہے اور یہ اللہ کے ذکر کو بھلا چکے ہیں۔ بیٹا خدا حافظ، صبح سے جو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا۔ اب بیبیاں دیکھ رہی ہیں، ساری بیبیاں دیکھ رہی ہیں، آخری سہارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا چاروں طرف، زینب ایک طرف ہے، ام کلثوم ایک طرف ہے، سب کو سلام کیا، علیکن منی السلام، سب کو میرا سلام، سب کو میرا سلام۔ رونے کا کوہرام بپا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ دو جملے مولا نے فرمائے، دو جملے فرمائے بہت اچھی طرح سے، دو جملے فرمائے۔ پہلا جملہ زینب ام کلثوم بیبیوں اب ذرا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، اب چادریں چھینیں گے، اب تماچے لگیں گے۔ دوسرا جملہ یہ فرمایا زینب تم پلٹ کر مدینے جاؤ گی، جانا ہماری خبر نانا کو سنا دینا، خدا حافظ۔ علامہ مجلسی نے کہا ہے میں نے بی بی سے سنا ہے سب سے بڑی مصیبت حسین کی یہ تھی کہ وہ بڑے جوان مرد تھے، علی اکبر کی شہادت عظیم نہیں تھی، عباس کے شانے اٹھانا عظیم نہیں تھا، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی بھرے گھر سے
نکل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ مولا کس کے حوالے کر رہے ہو مولا؟ اجرکم، یہیں پر مولا نے شعر بڑا، ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ باہر آئے فنظر یمینا و شمالا یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، داہنی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آئے میرے شیرو، آئے میرے دلیرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں پکار رہا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کٹے ہوئے حلقوم سے آواز آ رہی تھی مولا موت نے مجبور کیا۔ اجرکم اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ صبح سے جو بھی جاتا تھا مقتل میں کوئی نہ کوئی سوار کرتا تھا، کوئی نہ کوئی سوار کرتا تھا۔ حسین ذوالجناح کے سامنے کھڑے ہیں، سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب آگے بڑھی، رکاب کو تھاما، بھیا میں سوار ابھی دیکھیے شب عاشور ہے، محسوس کیجئے بی بی پہلو میں ہے کہیں، دعا دے رہی ہے خدایا گودیوں کو سلامت رکھ، رونے والے امام نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آہستہ سے کہا ذوالجناح چل، یہ آخری سواری ہے، آخری خدمت ہے۔ ذوالجناح آگے بڑھتا نہیں۔ امام نے کہا کیا ہو گیا، چلتے کیوں نہیں ہو؟ ایک مرتبہ گھوڑے نے پیروں کی طرف اشارہ کیا، خدا کیا دیکھا، ایک 4 سالہ بچی سموں سے لپٹی ہے اور کہتی جا رہی ہے اے ذوالجناح بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بیٹی کیا بات ہے بیٹی؟ کہا بابا ذرا اتر جائیے۔ حسین اتر گئے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ذرا بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھ گئے۔ کہا بابا ذرا لیٹ جائیے، لیٹ گئے۔ سینے پر بیٹی حسین تسلی کے جملے کہہ رہے ہیں، بیٹی آج کے بعد یہ سینہ ملنے والا نہیں ہے، یتیموں جیسی زندگی بسر کرنا۔ سکینہ نے پوچھا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا بیٹا جس کا باپ غربت میں مارا جائے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم۔ نہ جنگ کا موقع ہے نہ شہادت کا موقع ہے، بس 2 جملے خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ امام حسین نے جو جنگ کی ہے تاریخ میں ایسا شجیع کوئی نہیں دیکھا ہے۔ حسین جس طرف جاتے تھے سر کٹ کٹ کے گر جاتے تھے، میمنے سے میسرے طرف، میسرے سے میمنے کی طرف جہاں جاتے تھے، ہر شہید جب جنگ کرتا تھا کوئی نہ کوئی داد شجاعت دیتا تھا۔ حسین جنگ کرتے ہوئے عباس کے پاس آئے، بھیا دیکھو پیاسے کی جنگ دیکھو، عباس اٹھو پیاسے کی جنگ دیکھو۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی
ربك راضية مرضية. حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا. انا للہ. بھاگی ہوئی فوجیں قریب آئی. کوئی تلوار چلاتا تھا, کوئی تبر چلاتا تھا, کوئی پتھر چلاتا تھا. ہر شہید جب گرتا تھا حسین کو پکارتا تھا. حسین گر رہا ہے, کس کو پکارے؟ اماں. اجرکم علی اللہ. صرف ایک ہی مرحلہ, خود کے بعد ختم دعا. کسی غم میں نہ رلا, انشاءاللہ مصاب ہوں. جزاکم ربکم. اللہ تعالیٰ جزا دے. امام نے فرمایا کل کا دن ہی ایسا ہے کہ جلوس کرو, ماتمداری کرو, نوحہ پڑھو, اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. آپس میں پرسا دو. کیا پرسا دو؟ معلوم ہے مولا حسین شہید ہو گئے, مولا شہید ہو گئے, مولا کو مار دیا گیا. امام حسین جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آئے, ذوالجنا الظلیمہ کہتا ہوا خیام کی طرف گیا. خیام میں بیبیوں نے آواز سنی گھوڑے کے ہنہنانے کی. بیبیاں باہر نکلی. سب سے پہلے سکینہ نے مہار کو تھاما, سوال کیا گھوڑے بابا کو پانی پلایا گیا؟ ذوالجنا دیکھتا جا رہا تھا. زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے. آگے آگے ذوالجنا, پیچھے پیچھے زینب. پیچھے چل رہی ہیں. خدا زیارت نصیب کرے. وہ جگہ پہ جائیے جس کو تلۂ زینبیہ کہتے ہیں. یہ تلۂ زینبیہ کیا ہے؟ جہاں سے بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی. وہاں پہنچی, کیا دیکھا؟ شمر جالسن علی صدرے, شمر سینے پہ سوار ہے. دوڑتی بھی گئی. ابن سعد نبی کا نوازا کٹ رہا ہے, اب بھی موقع ہے بچانے. زینب چلتی رہی. کربلا کی سرزمین کو زلزلہ, آواز آئی قد قتل الحسین. خیمے آئی جو آخری رخصت کے لیے, بیبیاں رونے لگی شاہ کو حلقے اس گھڑی ہو زینب کے سخن یہ ہو نگہبان خدا جاؤ میرے ماں جائے. ضبط کعبہ سکینہ جو یارا ننھے سے ہاتھ پھیلا کے وہ بولی دکھیا. وقت رخصت ہے سکینہ کی دعا لو. آخری بار گلے سے لگا لو بابا. آخری بار گلے سے لگا لو